علامہ صاحب کی صحت کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، ہر کسر سلاطین و زمن کانپ رہا ہے، کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، ہر کسر سلاطین و زمن کانپ رہا ہے، اور رستم کا بدن دیکھ کے زہرا کے پسر کو، رستم کا بدن دیکھ کے زہرا کے پسر کو، شمشیر بکف دیکھ کے زہرا کے پسر کو، جبریل بھی لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو۔ نعرہ حیدر۔ اب میں ملتمس ہوں علامہ نصرت عباس بخاری صاحب سے کہ وہ زیب ممبر ہوں اور اپنے بیان سے ہم مومنین کو مستفید ہوں۔ جناب علامہ نصرت عباس بخاری۔ ایک سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات مرحومین تمام علماء تمام شہداء اپنے مرحومین صاحب خانہ کے مرحومین استاد سید شفیع جعفر شیخ سردار شہید عارف حسینی، آج ہی ہمارے دوست کاشف حیات مسعود حیات کا انتقال ہو گیا، ان دنوں کو پڑھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات پیش۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویرفع المستضعفین وجزاء المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين، والصلاة والسلام على رسولك خليل محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، وهي وأرواحنا على تراب الدمع الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صلوات عزیزان سید الشہداء ماہ محرم الحرام ہے، اور اسی سلسلے کی ایک مجلس توفیق پروردگار نے مومنین کے درمیان میں عطا فرمائی۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پروردگار نے اپنی موجودات کو جو خلق کیا ہے اسے ایک مقصد کے لیے خلق کیا، اور اس
مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پروردگار نے خود اپنے بندوں کو اور اپنی کتاب کو اپنے لوگوں کے درمیان بھیجا. یہی کتاب ایک ضابطۂ حیات ہے، ایک سسٹم ہے زندگی گزارنے کا. انسان جتنی بھی ترقی کر لے اور جتنی ترقی کرتا چلا جائے، انسان کمال تک پہنچنے کے لیے خدا متعالی کا محتاج ہے، کیونکہ اپنا نظام، اپنی زندگی، اپنے اطراف کی چیزوں کو وہ خود بہتر بنا لیتا ہے، چلا بھی لیتا ہے، لیکن بدن کی ترقی کچھ اور ہوتی ہے اور روح کی ترقی کچھ اور ہوتی ہے. بدن جتنا بھی ہو جائے اس کو آخر کار یہی رہنا ہے، یا یوں کہیں کہ مٹی میں جب جاتا ہے تو تھوڑے عرصے کے بعد فنا ہو جاتا ہے، کیونکہ خدا نے مٹی سے بنایا ہے اور مٹی میں یہ ختم ہو جائے گا، کھل جائے گا، اثرات باقی نہیں ہے. لوگ آپ کے سامنے دفن ہوئے، آج ان قبرستانوں میں لوگوں کے گھر بنے تھے، لوگوں کو نہیں پتا کتنی مخلوق کہاں دفن ہے. مولانا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام امام قبرستان سے گزر رہے تھے، امام کے ساتھ اصحاب ہیں. امام نے قبرستان کی طرف اشارہ کیا، قبروں کی طرف، کہا کہ کہاں گئے وہ تمہارے بڑے بڑے محل جس میں تم رہا کرتے، اور اب تم ایسے برابر میں لیٹے ہوئے ہو مگر پھر بھی تمہارے درمیان میں بہت فاصلہ ہے. کیونکہ ظاہراً قبریں قریب ہیں مگر باطن قبر کی بہت دور ہے. ہمیں نہیں پتا کہ یہ جو شخص گیا ہے یہ وادی السلام میں گیا ہے یا وادی جو ہے وہ جہن والی میں گیا ہے. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ انسان مرنے کے بعد قبر انسان بدن آپ کہیں بھی اس کو رکھنا ہے. اگر تو مومن ہوگا تو اس کی روح کو جو ہے وہ وادی السلام لے کے جایا جائے گا، اور اگر مومن نہیں ہے تو وہ ایک وادی جو یمن میں ہے کہتے ہیں وہاں پر اس کی روح کو لے جائے. اب یہ باطن ہے، ظاہر نہیں ہے، یہ باطن ہے دنیا کا، یہ عالم برزخ ہے. تو جہاں انسان اپنے ظاہر کو ترقی دیتا رہتا ہے لیکن اس سے غافل ہو جاتا ہے. ذرا سا انسان پڑھا لکھنا، تھوڑا سا انسان کے اندر ظاہری طور پر علم اور شعور آتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ شاید وہ بہت کچھ جانتا ہے، بہت ساری چیزیں سمجھتا ہے. اس کے باوجود جتنا بھی سمجھ لے وہ صرف اپنے ظاہر کو بہتر کر سکتا ہے. جیسے ایک اسٹوڈنٹ پڑھتا ہے، اچھے نمبر سے پاس ہوتا ہے، کالج جاتا ہے، پھر یونیورسٹی جاتا ہے، پھر آہستہ 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 وہ کسی ڈیزگنیشن کسی پوسٹ پہ پہنچ جاتا ہے، اور اسی زندگی کو اسی لمحے میں اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ پھر وہ ریٹائر ہو جائے گا یا چھوڑ دے گا، یا پھر اس کی زندگی، اس کا بدن، اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، لیکن پھر وہ دوبارہ سے قبولیت کی طرف جانا شروع کرتا ہے. سائیکل انسان کا جو ہے ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سائیکل انسان کا کیا ہے؟ انا للہ ہے وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف واپس جانا ہے. یہ جو ہم اگر اس کو ڈرا کریں تو بہرحال خدا تو خیر کسی جگہ پر نہیں ہے، لیکن بہرحال بلندی اور عرش کا تقاضا اوپر کی طرف ہی ہے. تو اب آپ ہاتھ اوپر اٹھاتے ہیں، خدا تو اوپر ہی ہے، مطلب آپ زمین کے اس حصے پر ہے تو آپ کے لیے یہاں اوپر ہے. زمین کے بالکل نیچے ایکویٹر میں رہ رہا ہے وہ اپنی طرف ہاتھ اٹھائے گا، اس کے لیے کچھ اور ہے. اصل جو ذہن کی ارتقاء ہے وہ بلندی ہے. اب بلندی کسی بھی طرف ہو، اسی لیے یہ ذہن میں آنا، یہ ذہن کے اندر اس چیز کا مصدر ہونا کہ بلندی سے آیا ہے، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. درمیان میں یہ نہیں کہا کہ یہاں کوئی امپورٹنس ہے یا نہیں ہے، بس صرف اتنا کہا آئے ہو اور جانا ہے. اس آنے اور جانے کے درمیان میں انسان پھنس گیا ہے. انسان کی جو پوری طاقت ہے، جس طرح مجھے اس مائک کو بہت طاقت لگانی پڑ رہی ہے، تو کہ جو ہے وہ پوری طاقت ہماری یہیں پر پھنسی ہوئی ہے. جو آئے ہیں ادھر کی فکر، اور جہاں جانا ہے حالانکہ صرف نہیں ٹھیک ہے مذاق کرو، سلام بھیجے محمد والا ہم بات
اصل میں ہم لوگ، میں بریکٹ میں مجموعہ تھوڑا قریب تھا اور مجموعہ بہت احتیاط کرتا ہوں، اور بہت ساری چیزوں میں بڑے ایکسپرٹ چلتے ہیں، ماڈرن چلتے ہیں. ہم لوگ سوچتے نہیں کون سسٹم کیسا ہونا چاہیے، چیزیں کیسی ہونی چاہیے. میں دلوانا شروع کر دوں آپ پوری سمجھ نہیں ہو رہی، میں چاہتا ہی نہیں سمجھ، کیونکہ ہمارا ذہن دین کے معاملے میں نا بہت سستا ہے. موزے خریدنے جاتے ہیں تو برانڈ دیکھتے ہیں، کھینچتے ہیں کلر کون سا ہے، وہ جو ٹیگ ہے نا برانڈ کا، وہ جب پاؤں اٹھے نا نظر آنا چاہیے. یہ ہماری ذہنیت ہے اور یہ بھارت دنیا نے ہمیں پھنسایا ہوا ہے. لیکن مائک کا کون سا سسٹم ہونا چاہیے، ساؤنڈ سسٹم کون سا، مائک قیمت رکھتا ہے دنیا میں. میرا تو خیر کام میڈیا سے اسٹوڈیو سے ہے، کون سی کمپنی وائرلیس اسٹرانگ ہے، کون سی کمپنی کا مائک آپ کو صحیح دے گا، تو دنیا خرچہ کرتی ہے اس کے اوپر. سارا پیسہ اسی کے اوپر ہے. سارا آپ ایک چند سیکنڈ کا فریم ہوتا ہے جو کروڑوں کا خرچہ آپ کو دکھا دیتا ہے. آپ ایک ذرا سا ایڈ دیکھتے ہیں جو چند سیکنڈ کا ہوتا ہے، کروڑوں روپے لگا ہوا تھا اس کے اوپر. کیوں؟ کیونکہ اس کے بدلے میں اربوں روپے انویسٹ ہوئے ہیں. ابھی دین تو سستا ہے، پر جانے میں کیا ہے، مولانا زور لگا دے گا، پڑھ دے گا، جانے بس جانے مطلب یہ ہم لوگ بھارت یہیں سے انسان پہچانا جاتا ہے نا کس چیز کو کتنی اہمیت دے رہا ہے ابھی انسان. ابھی آپ اپنے خون کو کتنی اہمیت دیتے ہیں، اپنے لباس کو کتنی اہمیت دیتے ہیں، اپنی پرفیوم کو کتنی اہمیت دیتے ہیں، لیکن باقی چیزیں بہرحال چلتی. اس کا مسئلہ پتہ ہے کیا؟ اس کا مسئلہ وہی ہے کہ جہاں سے آئے ہیں وہ یاد نہیں ہے، جہاں جانا ہے وہ یاد، جہاں رہ رہے ہیں بس وہی یاد ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ جو درمیان ہے ہمارا، یہاں کہیں نہیں ذکر کیا. اور یہ جملہ آپ کو پتا ہے قرآن نے کس جملے کو آیت میں ڈالا ہے؟ یہ جملہ جو ہے بہترین جملہ جو بھی مرتا بھی ہے، یہ کس نے کہا تھا؟ یہ مولا کائنات کا جملہ ہے کہ جسے پروردگار نے قرآن کے اندر کیا ہے کہ جب کوئی ان کا دنیا چلا جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ انا للہ. یہ امام نے نہج البلاغہ میں بھی فرمایا ہے کہ تم اس چیز پہ توجہ دو، کیا تم آئے کہاں سے ہو، تم ہو کہاں، تم نے جانا کہاں ہے. وہ اصل تم نے جہاں جانا ہے اس کی تیاری کرو. ہو سکتا ہے تم جہاں سے آئے ہو تم بھول گئے، تو یاد نہیں. بھائی میں ابھی یہاں آیا، کہاں سے آیا مجھے نہیں پتا، نہیں کیوں کہ مجھے آنا تھا تو میں آ گیا. اب مجھے جہاں یہاں سے جانا ہے وہ میرے لیے امپورٹنٹ ہے، تب میں یہاں پہ دل لگانا. ساری رات یہاں مجلس نہیں پڑھنی ہے کیونکہ 2 3 اور بھی پڑھنی ہے. وہ یہ مثال ہے، ہماری زندگی ایسی ہی ہے. لیکن جہاں سے ہم آئے ہیں، ہم نے وہ جو خدا کی بارگاہ میں جو ہے وہ قالو بلا کہا تھا وہ بھول گئے. عالم زر میں پروردگار نے تمام ارواحوں کو جمع کیا تھا، جمع کر ان سے عہد لیا تھا، اور عہد دیا جس نے عہد میں پہل کی اتنی ولایت اس کی بڑھتی چلی گئی. جس نے عہد میں پہل کیا اس کی ولایت بڑھتی ہے. جس نے جتنا جلدی عہد کیا تھا خدا نے اس دنیا میں اسے اتنی ہی بڑی آزمائش میں ڈالا. کیوں؟ کیونکہ دیکھوں کہ یہ عہد پہ قائم ہے کہ نہیں ہے. قرآن جب مولا سید الشہداء اپنے اصحاب کے بدن پہ جاتے تھے تو ایک آیت کی تلاوت کرتے رہے، اور اکثر انہوں نے اس آیت کی تلاوت کی. من المؤمنین رجال، مومنین میں سے کچھ مرد ایسے ہیں جو اپنے کیے وعدے کو نبھا چکے ہیں. جب بدن پر پہنچتے تھے امام اس آیت کی تلاوت کرتے تھے کہ مومنین میں سے کچھ مرد ایسے ہیں جو اپنے کیے وعدے نبھا چکے ہیں، یعنی جو وعدہ انہوں نے کیا تھا اس کو نبھا دیا. اور کچھ ایسے ہیں جو اپنے وعدے کا انتظار کر رہے ہیں، اور خدا آپ لوگوں کو تبدیل نہیں. ایک عہد ہم کر کے آئے، دنیا میں آئے عہد بھول گئے. کیوں بھول گئے؟ کیونکہ سوسائٹی، زندگی، اطراف. بچہ معصوم آتا ہے، معصوم آتا ہے، بالکل بلینک چیک کی طرح آتا ہے. اس کو معاشرہ ڈیزائن کرتا ہے، اور یہ آہستہ 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 جس معاشرے میں ہوتا ہے اسی معاشرے میں پھر اس کی عقل رشد کرتی ہے.
یہ فزیکلی بلوغ اختیار کرتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے. جب سے بالغ ہو جاتا ہے اس کے اوپر پھر اس کا اپنا حکم جاری کیوں ہوتا ہے؟ اب یہ اپنی عقل سے فیصلہ کرے، جہاں بھی پیدا ہوا، جیسے بھی پیدا ہوا، لیکن اب یہ بالغ ہو گیا ہے. اب اس کو اللہ نے اتنی تو عقل دے دی ہے کہ اب یہ اچھے برے کا خیال کر سکتا ہے. صلوات پڑھتے محمد عزیزان محترم، اب جب ماحول اس کے اوپر اثرات ڈالتا ہے تو اس کو کسی بھی طرف لے کے جا سکتا ہے، لیکن جب اس کو عقل دے دی تو اب اس کو فیصلہ خود کرنا ہے، اس کو اچھے برے کا فیصلہ. اسی لیے جو ہمارے اصول دین ہے اس میں تقلید نہیں ہے جائز، یعنی توحید، یعنی عدالت، نبوت، امامت اور قیامت. اس کو آپ کو یہ نہیں کرنا کہ اللہ ایک ہے تو کیونکہ میں نے اپنے ماں باپ سے سنا ہے اللہ ایک ہے، نہیں، آپ کو اپنی عقل سے اسے ایک ماننا ہے، آپ کو خود ماننا ہے، خود آپ عقل سے، تبھی حساب کتاب ہوگا. ابھی آپ بولیں خود میں مسلمان پیدا ہو گیا، خود مسلمان ہو گیا، کوئی عیسائی پیدا ہو گیا تو وہ کیا کرے، کوئی ہندو پیدا ہو گیا تو وہ کیا کرے؟ وہ اللہ نے عقل دی ہے، بالغ ہو گیا ہے، فیصلے کرتا ہے. اور اب تو دنیا میں شور اتنا ہے مذاہب کا، دین کا، ہر کوئی دعوت دے رہا ہے کہ نجات ہمارے پاس ہے، نجات ہمارے پاس ہے. تو اب عقل ہے، چوراہے پر کھڑا ہے، شور کو سنے اور دیکھے. روایات یہاں تک ہے کہ اگر یہ عقل کی جستجو میں حق تک پہنچنے سے پہلے مر بھی جائے تو بھی خدا اس کو حق پر اٹھائے گا، مگر جستجو کرے. یہ نہیں کہ مثلا مجھے جستجو نہیں کرنے یا میں نہیں، جستجو کرے، توحید کو پہچانے عقلی دلیلوں کے ساتھ، لاجک کے ساتھ. لیکن ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم توحید کو پہچانیں. ہم توحید کے ماننے والے جو یہ کہتے ہیں کہ توحید سب سے بیسٹ ہمارے پاس ہے، کتنی توحید پہ کتابیں پڑھ دی ہم نے، کتنی توحید پر ہمارے پاس جو ہے وہ لاجیکل ریزنز ہیں، توحید پر جو ہے وہ فلاسفر کے اشکالات کیا ہیں، کانٹ کا فلسفہ کیا ہے، نیچے کا فلسفہ کیا ہے. کچھ لوگوں نے کچھ ٹھیک ہے سب نہیں پڑھے، ان کم از کم ایک تقریباً پڑھنا چاہیے. وہ اپنے عقلی دلیلوں سے خدا کو پہچانے. وہ روایات جو کہ ہم سنتے ہیں، بہرحال علماء کہتے ہیں کہ بہرحال وہ ضعیف ہے، لیکن بہرحال لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول خدا جا رہے تھے تو ایک بوڑھی سی عورت تھی، وہ چرخہ کاٹ رہی تھی، یعنی کپڑا جس سے بنا جاتا ہے. تو اس سے پوچھا کہ تمہارے لیے خدا کو تم کیسے مانتی ہو؟ تو وہ کہتی ہے کہ یہ جو چرخہ ہے جس میں دھاگا ڈالے وہ دھاگا کپڑا بناتا ہے، اس کو اگر میں نہ چلاؤں تو یہ نہیں چلتا. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ پوری کائنات کا نظام بغیر کسی کے چلانے کے چل رہا ہو؟ تو رسول خدا نے کہا کہ خدا کو اس بوڑھی عجوزہ یعنی بوڑھی عورت سے لو. ایسا نہ ہوتا. تو اسی طرح کچھ ہے کہ انسان سسٹم کو دیکھتا ہے. جتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں وہ آخر میں مواحد ہو کے مرے. کیوں؟ کیونکہ جتنا وہ ڈیپ جاتے ہیں، جتنا ڈیپ جاتے ہیں، اب آپ نیوٹرون، پروٹون ان کو بھی بریک کرتے جائیں، جو پارٹیکلز ہیں، جب آدمی دیکھتا ہے کہ یہ باقاعدہ ایک سسٹم کے تحت موو کر رہے ہیں، ایک ایک چیز ان کے اندر اتنی دقیق ہے. یعنی آپ خود سوچیں کہ جو برف کا ایک قطرہ جو گرتا ہے، کیمیکل باؤنڈنگ کے حساب سے ہر قطرے کی شکل الگ ہے، ہر قطرے کی. یعنی اوپر کون سی فیکٹری ہے جو ایک ایک قطرے کو بھی الگ زمین پہ بھیج رہی ہے؟ انسان انہیں کو دیکھ کر لوگ حیران ہو گئے، لوگ پریشان ہیں کہ کون ہے یہ، کون سی طاقت ہے جو اتنی ڈیٹیل کام کر رہی ہے. تو آپ دیکھیں کہ انسان کے اپنے فنگر پرنٹس ہر شخص کے بالکل ڈفرینٹ ہے. دنیا میں کتنے لوگ آئے، کتنے لوگ چلے گئے، کتنے لوگ آئیں گے، سب کی، مگر آپ دیکھیں فنگر پرنٹس اب ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے. انگوٹھا تو وہی ہے، لائنیں بھی وہی ہیں، مگر اتنی کیلکولیشن کہ اس ایریے میں 7 بلین ڈفرنسز پائے جاتے ہیں. یہ دلیل ہے کہ کوئی مصور ایسا ہے، کہ کوئی مصور ایسا ہے کہ جو ایسا رنگ بھر رہا ہے جو رنگ کسی اور کے پاس.
خزانہ وہ توحید کو پہچانے. جب انسان جتنی معرفت بڑھاتا جائے گا دنگ رہ جائے گا، اور اس کی حالت یہ ہوگی کہ وہ پھر خدا کی بارگاہ میں سجدے سے نہیں اٹھے گا. جب وہ دیکھے گا کہ اس کائنات کے ان رنگوں کو اور اس طرح کے اس کے نظام کو، تو کہاں پھر اس کی حدود کو توڑے گا، کہاں پھر وہ گناہ کرے گا، کہاں وہ ایسی چیزوں کو کرے گا جسے خدا پسند. کیونکہ توحید کمزور ہے، توحید ضعیف ہے، خدا کی بارگاہ میں اس کی معرفت کم ہے. اسی لیے مجھ سے غلطی بھی ہو جائے تو مجھے رونا بھی نہیں آتا. میری نماز اوپر نیچے ہو جائے مجھے گریا، مگر جو عاشق ہے وہ معشوق کے کھڑکی کھولنے سے پہلے اس کے دروازے پہ بیٹھا ہوتا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ ایک لمحہ بھی ضائع ہو جائے. مگر ہماری وہ کیفیت، میں خدا نخواستہ آپ کو نہیں، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، میری وہ کیفیت لا الہ الا اللہ کے لیے پروردگار نے پورا سسٹم بنایا، مگر اس تک پہنچنے کے لیے میں یہاں پھنس گیا ہوں. اصل میں یہاں رشتوں میں، یہاں میں ڈیزگنیشن میں، یہاں میں پوسٹوں میں، میں اپنی ڈگری میں، ڈگری کے بعد نوکری میں، نوکری کے بعد پھر گھر میں، گاڑی میں. مجھے کارپوریٹ ورلڈ نے ویسے ہی پھنسا دیا. دنیا وہ ایک چرخا ہے، یہ ایسا چرخا ہے کہ انسان کو باہر نکلنے نہیں دیتا. یہاں جو انٹر ہو جائے یہ تو بس میل ہے، گھومتے رہو گھومتے رہو گھومتے رہو، بس رات ایگزٹ اس دن ہوگا. میرے کو علاوہ جانے ہوتے مولا اس کا پیار حضرت علی ابن ابی طالب علیہ امام ارشاد فرماتے ہیں نبی بڑھاوا میں کہ رزق و رزقان طالب و مطلوب. رزق دو طرح کا ہے، ایک وہ جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، اور ایک وہ ہے جو تمہارے پیچھے بھاگ رہا ہے. من طلب الدنیا، اور جو دنیا کو طلب کرتا ہے اس کو کیا آتی ہے؟ اس کو موت آ جاتی ہے. حتیٰ یخرج عنہا، اس کو نکال کے پھینک دیتی ہے. جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے اسے موت آ جاتی ہے، دنیا اس کو نکال کے پھینک دیتی ہے. وہ آپ کے سامنے دنیا کے پیچھے بھاگتے رہے، جنہوں نے دنیا بنائی. فرعون کہاں گیا؟ شداد کہاں گیا؟ نمرود کہاں گیا؟ قارون کا خزانہ کہاں گیا؟ کہاں گیا جس پر وہ اپنے آپ کو اتنا وہ سمجھتے تھے؟ شداد نے 300 سال میں جنت بنائی. کیسے؟ ایک اللہ کے نبی نے بھیجا، اللہ نے بھیجا اپنے نبی کو ہدایت کے لیے، تبلیغ کرو اسے، یہ بہت ظلم و ستم کرتا ہے. وہ آئے کہ خدا کی عبادت کرو، معافی مانگو، خدا تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اسے بولا پھر کہا خدا تمہیں اس کے بدلے میں بہشت دے گا، جنت دے گا. کہا وہ کیا ہے؟ کہا بہترین محل ہیں، بہترین خوبصورت پتھروں سے، وہاں سب سی جگہ ہے. ایسا ہے؟ اس نے بولا اچھا یہ تو میں بتا دوں. اس نے بہترین جگہ کا انتخاب کیا، کہتے ہیں دمشق کے پاس تھی وہ جگہ. اب وہ پتہ نہیں کہاں ہے، زمین کے اندر ہوگی کہاں ہے. اس نے اس کا انتخاب کیا، 300 سال لگے اسے اپنی جنت بنانے میں. اپنی اس نے جنت بنائی. جیسے ہی وہ انٹر ہونے لگا اپنی جنت کے دروازے پر، اس نے کیا دیکھا؟ ایک شخص کھڑا ہے جسے اس نے پہلے نہیں دیکھا تھا. اس نے بولا تم کون ہو؟ کہا میں ملک الموت ہوں، میں تمہاری روح نکالنے آیا. اس نے کہا اچھا مجھے اتنا تو موقع دو کہ میں اندر تو چلا جاؤں. ہاں موقع ایک پاؤں گھوڑے کی زمین پر تھا اور ایک ہوا میں. روح گمراہ ہو گیا. اگر مان لیتا خدا کی بات تو پھر دیا خالدون تھا، وہاں تم ہمیشہ ہو گئے. عزیزان محترم، تو ہمیں بھی اپنی زندگی میں دیکھنا ہے. ہم پرانا راستہ شداد نہیں، لیکن ہم نے بھی اپنی جنت. ہمارے بھی خزانوں کی چابیاں اونٹوں پر ہیں، لیکن اونٹ ہمارے بطور ہے، لیکن ہمارے بھی اپنے خزانے. ہم ہر معاملے میں اندر سے مشکل ہیں، ہم ہر معاملے میں اپنے وجود سے جدائی کرتے ہیں. ہر شخص نے اپنی ایک دنیا، اپنا ایک اسٹرکچر ڈیزائن کیا ہے، اور وہ اس کو توڑنا نہیں چاہتا، اسے چھوڑنا نہیں چاہتا. بہت سارے لوگوں کو آپ بولے یہ چھوڑ دو وہ چھوڑ دو، ہم یہ کر دیں وہ کر دیں گے، لیکن کہیں نہ کہیں اس کی اپنی سوئی پھنسی ہوئی ہے، وہ اس کو چھوڑ. ہر شخص کی دنیا الگ. وہ مشہور واقعہ میں کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں، بھارا جو ہے وہ امام کی غربت کے لیے تکرار کر دیتا ہوں کہ وہ دو شخص، آپ جانتے ہیں کہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ
امام کے ساتھ ابھی بھی امام غیبت میں ہے، لیکن امام کے ساتھ کچھ حلقے ہیں، یعنی کچھ لوگ ہیں. بہرحال علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ ایک 60 لوگوں کا حلقہ ہے، پھر تھوڑا 100 سے اوپر ہے، پھر 300. یہ 300 لوگ امام کے اطراف میں ہوتے ہیں، ان کو رجال الغیب کہتے ہیں. وہ جن کو کوئی جانتا نہیں لیکن وہ لوگوں کے درمیان میں ہوتے ہیں. عام لوگ ہوتے ہیں لیکن امام کی طرف سے کسی نہ کسی ڈیوٹی پر منسوخ کر دیے جاتے ہیں. اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں. تخت فولاد جو اصفہان میں ہے وہاں پہ بھی ایک رجال الغیب دفن ہے. بہت بڑے عالم دین کا جب انتقال ہو رہا تھا تو انہوں نے کہا مجھے فلانے شخص کے ساتھ دفنانا، وصیت کی تھی. کہا ایسے کیوں؟ وہ تو دروگا تھا، یعنی وہ تو چوکیدار تھا اصفہان کا. کہا نہیں وہ تم نہیں جانتے، وہ رجال الغیب تھا امام کا. تو اس کے ساتھ دفنایا. البتہ میں نے کوشش کی لیکن میں وہاں پہنچ نہیں پایا. وہاں پہ البتہ بابا شاہ رکن الدین تک میں پہنچ گیا تھا. ان کی قبر جہاں شیخ بھائی گئے تھے، جب انہوں نے فاتحہ پڑھی تھی تو اندر سے آواز آئی تھی کہ وقت تھوڑا رہ گیا ہے. تو شیخ بھائی کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا. وہاں تک تو جہاں پہنچ گئے لیکن وہ رجال الغیب نہیں مل پایا. میں خود بھی وہاں کوشش کی کہ شاید، لیکن بہرحال یہ رجال الغیب جو ہے یہ امام کے ساتھ ہوتے ہیں اور ابھی بھی امام کے ساتھ ہیں، موجود ہوتے ہیں. 2 لوگ بصرہ میں ایک شخص کی دکان پہ آئے جس کی کام حکمت کی چیزیں بیچنا تھی، جڑی بوٹیاں. اس سے کافور اور سدر مانگا. کافور جس سے غسل دیا جاتا ہے، سدر پانی جس سے غسل دیا جاتا ہے، اور ایک صاف پانی. 3 غسل مردے کو دیے جاتے ہیں. اس نے جب ان کا لباس دیکھا، حلیہ دیکھا، گفتگو، کہا آپ یہاں کے نہیں لگتے، کہاں سے آئے؟ اس نے کہا آپ کو اس سے کیا، آپ ہمیں کافور سدر دے دیں. اس نے بہت اصرار کیا کہ آپ کا اخلاق، آپ کا حلیہ یہاں کا نہیں ہے، آپ کہاں سے آئے؟ نے بہت اصرار کیا. تو انہوں نے کہا کہ ہم امام زمانہ کے ساتھ ہوتے ہیں اور ہمارے ایک تو ہمارے ایک جاننے والے کا جو امام کے ساتھ ہوتا اس کا انتقال ہو گیا، تو تمہاری دکان پہ بھیجا گیا ہے یہ کافور. جب اس نے یہ سنا تو یہ تو ان کے پاؤں پڑ گیا کہ مجھے امام کے ساتھ لے جاؤ، مجھے امام سے ملاقات کر رہی، مجھے امام. انہوں نے کہا ہمیں اجازت نہیں ہے ہم تمہیں لے کے جائیں. کہا بہت جب اصرار کیا، ان کا ہم ایک شرط پہ لے جائیں گے، اگر امام راضی ہوئے تو ملوا دیں گے، نہیں ہوئے تو پھر ہم تمہیں واپس دیں. اس نے مان لیا. اس نے کافور سے اٹھایا، دکان اپنی بند کی، جیسے بھی تھا ان کے ساتھ چلنا شروع ہوا. چلتے چلتے ایک جگہ پانی آیا، دیکھا دونوں پانی کے اوپر چل رہے ہیں اور یہ کھڑا ہوا ہے. انہوں نے مڑ کے دیکھا چلتے کہ وہ کہا میں پانی پہ کیسے چلوں؟ کہا بسم اللہ پڑھو اور خدا کو آخری عزت کا واسطہ دو اور پانی پہ چلنا. دیکھا چلتا رہا. چلتے چلتے جہاں پہ صرف پانی تھا چاروں طرف، تو دیکھا کہ کالے بادل آئے اور اچانک سے بارش شروع ہو گئی. بارش جیسے ہوئی اس کا لباس بھیگنا شروع ہوا. جب اس کے لباس گیلا ہوا تو ایسے احساس ہوا، اس کے ذہن میں آیا کہ یہ اپنی دکان کی چھت پہ کچھ صابن سوکھنے کے لیے رکھ کے آیا تھا، وہ گیلے نہ ہو گئے ہوں. بس یہ خیال آنا تھا کہ پانی میں ڈوب گیا. ہاتھ پاؤں مارنے لگا. تو دونوں نے مڑ کے دیکھا کہ تم کہاں جا رہے ہو اور سوچ کیا رہے؟ اس نے دوبارہ اس کو کہا بسم اللہ پڑھو، امام کو واسطہ دو. چلتے چلتے کنارے پر پہنچا، کہا دیکھا ایک خیمہ سبز رنگ کا. یہ دونوں اندر گئے. اس نے صرف سنا. کہتے ہیں کہ اندر انہوں نے کہا کہ مولا اس نے بہت اصرار کیا تھا، ہم نہیں لانا چاہتے تھے، لیکن اگر آپ کی مرضی ہو تو ہم لوا دیں. تو امام نے ایک جملہ کہا بس، اور یہ سب جملہ ہم سب کے لیے. امام نے فرمایا کہ جس کی سوچیں صابن میں ہو وہ ہمارے کسی کام نہیں. اب ہم سب کا کام الگ ہے، ہم سب کی دکانیں الگ ہیں، ہم سب کا کاروبار الگ ہے، ہم سب کی دنیا الگ ہے، اور ہماری سوچیں ہمارے صابن کے اندر ہے. میری سوچیں میری مجلس میں، میری کتابوں میں، میرے درس میں یہ ختم ہو جائے، یہ شروع ہو جائے، اتنا ہو جائے، میں اپنی مزہ ہوں. آپ اپنے کسی صابن کو خوشے ہوئے. ہم کہتے ہیں کہ ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم امام تک پہنچیں، مگر ہم جانا یہ جو پیسج ہے نا انا للہ و انا الیہ راجعون کے درمیان کا، اس نے ہمیں روکا. یہ آزاد نہیں.
اسی کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے، اور یہ تب تک ممکن نہیں جب تک معرفت شخص نے امام سجاد علیہ السلام کو امام نے سے کہا کہ زندگی کا اصل ہدف معرفت پروردگار ہے، اور معرفت پروردگار تب حاصل ہوگی جب تم اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرو۔ اور جانے اور اس کے لیے بھی لاجیکل ریزن ہونا چاہیے زمانوں کے بعد، جہاں توحید کا ہو وہاں نبوت کا ہو، تو نبی کی کیوں ضرورت ہے، امام کی کیوں ضرورت ہے آج دنیا میں؟ اس کا لاجیکل نہیں کرنا، صرف اس لیے نہیں کہ میں شیعہ ہوں یا میں مسلمان ہوں اور میں نے سنا ہوا ہے اور میں مانتا ہوں، نہیں، اس امامت کو آپ نے اپنے انٹلیکٹ کے ساتھ سولو کرنا ہے کہ آج دنیا کے سارے سسٹم فیل ہو چکے ہیں۔ آج آپ کے سامنے دنیا کے سارے سسٹم، آپ اپنا سسٹم دیکھ لیں، یہ سالو بھی نہیں ہونے دے رہا، ویسے ڈیزالو بھی ہوتا رہتا ہے، تو کیوں؟ وہ سسٹم تو انسانیت کے سسٹم سارے ہی ہیں، خود پسندی کے سسٹم ہیں، اپنی خواہشات کے سسٹم ہیں، جو آتا ہے اقتدار میں اس کو اپنے کام کرنا، اسے دنیا سے کیا، اسے اگر اپنے لوگوں کو، رشتہ داروں کو، لوگوں کو لگانا ہے، اسے اس سے کیا کہ دنیا کیسے میرٹ بیسڈ سسٹم بہت ریئر ہے دنیا کے اندر۔ ہم ویسٹ کی تعریفیں کرتے ہیں، ویسٹ میں ایسا ہے، ویسٹ میں ایسا ہے، وہ اوپر سے جو ہے وہ بس وہ خوبصورت رنگ ہے، اندر سے درندے ہیں وہ۔ تو دنیا میں انہوں نے جنگیں چھیڑی اس لیے ہیں کہ انہیں اپنے اسلحے بیچنے، وار ان کے لیے بزنس ہے۔ کیوں ایک ملک وہاں سے اٹھتا ہے کہ کبھی افغانستان پہ حملہ کرتا ہے، کبھی عراق پہ حملہ کرتا ہے، کبھی جو ہے وہ یمن پہ حملہ کر رہا ہے، وہ کیوں کر رہا ہے؟ وہ بھائی آپ کو اللہ نے زمین دی ہے، اپنا کھاؤ، اپنا پیو، اپنا صحیح رہو، کیوں؟ وہ ان کا بزنس وار ہے۔ اور اس کا مطلب کیا ہے کہ اپنے کھانے کے لیے دوسروں کو برباد کرو۔ تو پوری دنیا اسی سسٹم میں پھنسی ہوئی ہے، سوشلزم، کمیونزم سب فیل ہو گیا ہے، کسی کے پاس نجات نہیں ہے۔ اس ٹائم آپ کے سامنے جو حالات ہو رہے ہیں اس ٹائم، خدا بہرحال رحم کرے ہمارے وطن پر، یہ جو سیلاب اور پانی کی سچویشن ہے، خدا واقعا لوگوں کر رہے ہیں، بہت مشکل ہے۔ جو حالات اس طرح پانی بہتا چلا جا رہا ہے، اگر اس کا صحیح سربراہ نہیں کیا گیا اور اسی طرح نااہل حکمران کے اپنی سوچوں اور اپنے کاموں اور اپنی سوچوں میں لگے رہے، تو ہم تو ویسے ہی آئی سی یو پر ہے، اسٹریچر پر ہے ہمارا ملک، تو ہمارا آگے حالت کیا ہوگی؟ اس لیے خدا کی بارگاہ میں ہر شخص کی ضرورت ہے کہ وہ گڑ گڑا کر خدا کی بارگاہ میں توبہ کرے، استغفار کرے، خدا ہمیں اس مصیبت اور مشکل سے بچائے، جانے بچائے، کوئی نہیں بچائے گا، ہر کوئی اپنی خواہشات، تو کون بچائے گا اس دنیا کو؟ کس کے پاس سسٹم ہے سوائے الہی نظام کے؟ کسی کے پاس کوئی نظام، اور وہ الہی نظام ظاہر ہے کون لے کر آئے گا؟ اللہ کے نبی تو آنے سے رہے، نبی تو نبوت تو ختم ہو گئی، نبوت کے بعد خود امامت کا سسٹم جو ہے، جس دن خدا نے اپنی نعمتوں کو تمام کیا، جس دن خدا نے دین کو کامل کیا، وہی سسٹم ہے جو آج تک چلتا آ رہا ہے، اور وہ امامت کا سسٹم ہے۔ اور وہ جو امام ہے وہ معصوم ہے، وہ اپنے فائدے کے لیے، اپنے اطراف کے فائدے کے لیے نہیں ہے، وہ اللہ تک لے کے جانے کا اس کا کام ہے۔ کربلا میں سید الشہداء نے جو قربانی کی ہے، وہ اپنے ہدف، اپنی حکومت، اپنے کام کے لیے نہیں ہے، وہ اللہ کے دین کی بقا کے لیے اور بشریت کے نجات کے لیے۔ امام ہادی ہے، امام ہمیشہ سے ہدایت دینے کے لیے، امام کبھی بھی کسی کی نہیں ہے کہ امام خدا نہ خواستہ کسی کو گمراہ۔ سید الشہداء اپنے آخری لمحے تک کھڑے رہے اور سامنے والوں کو ہدایت دیتے رہے۔ کیوں؟ امام کا کام ہدایت ہے۔ امام اپنے آخری خطبے جبکہ اپنوں کو قربان کروا چکے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی امام کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اپنوں کے خون کو تم پر معاف کر دوں گا۔ ابھی بھی ہاں، یہ کیوں؟ کیونکہ امام اللہ کا نمائندہ ہے، ہماری طرح معاملہ نہیں ہے۔ جانے والوں اس امام کو پہچانے، اور اس امام تک بھی وہی پہنچ سکتا ہے جو اپنی ذات سے گزر جائے، جو اپنی خواہشات سے گزر جائے، جس کی تنہائی اس کے امام کے لیے، جو بازار میں بھی ہو تو پھر امام کے لیے، جو خلوت میں ہو، جو گھر کے اندر ہو، گھر کے اندر بھی ویسے رہے، باہر بیٹھے میں اچھے، اخلاق اچھا ہے،
ادب سے مل رہے ہیں. گھر کے اندر کیسے ہیں, زوجہ کے ساتھ اخلاق کیسا ہے, ماں باپ کا احترام کیسا ہے, بہن بھائیوں کے ساتھ رویہ کیسا ہے, بچوں کے ساتھ پیار و محبت کیسی ہے. باہر بہت اچھے ہیں, گھر میں اندر ایسے ابا کہ بچے کہتے ہیں اللہ کے گھر ہی نہ آئے گا. تو پھر ایسا شخص کا مطلب کیا ہے کہ دو سے ایسے. اور ویسے بھی جب سے سوشل میڈیا آیا ہے, یہ اپلیکیشن نفوذ کر دیں گے انسان کے اندر, اس نے انسان کی شخصیتوں کو دو طرح بنا دیا ہے. ایک وہ جو میں آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوں, ایک وہ ہے جو صرف میرا موبائل جانتا ہے, یہ کیا کلک کرتا ہے, یہ کیا دیکھتا ہے, یہ کیا سرف کرتا ہے. تو یہ شخصیت سامنے نہیں ہے آپ کے, یہ چھپی ہوئی ہے. وہ تباہی اور بربادی, وہ نفاق جو میرے قلب کے اندر آ رہا, وہ ایک لمحہ, ایک بات, ایک نگاہ جو میری عبادت کو سلب کر دیتی ہے. آج میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں, مجھے رونا کیوں نہیں آتا, آج میں گڑگڑاتا کیوں نہیں ہوں, مگر کیا میرے بہت اچھے اعمال ہیں, کیا میں خدا کی بارگاہ میں بہت پارسا ہوں, مگر مجھے گریہ کیوں نہیں کرنا آتا, میں روتا کیوں نہیں ہوں. شخص آیا, رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول کی خدمت میں آیا, کہا میں عرب کا بدو پروردگار, یا رسول اللہ مجھے تعلیم ہے. رسول خدا نے ایک صحابی کو بولا اس کو قرآن کی تعلیم دو. قرآن اس نے چند آیتیں چھوٹی سی سورت سکھائی, اس بدو نے کہا ٹھیک کافی میرے لیے, وہ چلا گیا. تو یا رسول اللہ اس نے تھوڑی سی آیتیں سیکھی اور چلا گیا. کہا وہ ان آیتوں سے سمجھ گیا جو اس کو چاہیے تھا. یہاں ہم قرآن سنتے رہتے ہیں, ہماری آنکھوں میں حل کبھی قرآن کی آیات کہتی ہیں کیا جنت اور جہنم کے لوگ برابر ہیں, اور ہماری آنکھوں میں کوئی آنسو نہیں ہے, ہماری آنکھوں میں کوئی کپکپاہٹ نہیں ہے, ہمیں کوئی خوف نہیں آتا کہ جہاں ہم نے جانا ہے وہ جگہ کیسی ہے. کیا ہم یہاں سے اپنے گھر واپس جانے کے لیے ہم گوگل میپ لگاتے ہیں, ٹریفک کہاں جیم ہے, کہاں پر ریڈ ہو رہا ہے, کہاں یلو ہے, ٹائم ڈیوریشن کیا ہے, ہم راستہ بدل رہے, چھوٹا سا راستہ آتے 1 گھنٹے کا, اس کے لیے ہم کتنا اہتمام کرتے ہیں. اور جس راستے پر 1000 سال ریڈ لائن ہوگی کھڑے رہنا پڑے گا, 50,000 مقام, 50,000 سال خدا سوال کرے گا. ایک نماز کا سوال کیا جائے گا, یہ کیسے پڑی, بسم اللہ صحیح نہیں تھی, ہے جو تھی وہ ہے نہیں تھی, الحمد میں بھی تم نے یہ صحیح بتا نہیں تھی, مگر تمہارے پاس ٹائم نہیں تھا. فیس بک, یوٹیوب, واٹس ایپ تو تم دیکھتے رہتے تھے, تمہیں نے صرف ہم کسی بڑے کاری کی نہیں سنی آج تک, تمہیں الحمد تک بھی صحیح کر لی. جانے تو آج کے زمانے میں تو حجت تمام ہو چکی ہے. آج انسان اگر واجبات ادا نہیں کر رہا تو بہت سخت سوال ہے. کسی ایک زمانے میں بولتے پیغام نہیں پہنچا, لوگوں تک کوئی گیا نہیں, اب تو سب کچھ آپ کے ہاتھ میں. کتنی ضرورت ہے 3 منٹ قرآن آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں, 1 سال سے پہلے قرآن ختم ہو جاتا ہے, مگر 3 منٹ جانے موت ہے. اب جہاں جانا ہے وہاں کی تیاری ہے, اصل ہدف وہی ہے, کمال وہی ہے, مقصد وہی ہے. مرنے سے پہلے مر جائیں, مر کر جو پلے کارڈ دکھایا جائے گا اس سے پہلے کہ پہلے دکھا دیا جائے نا پروردگار, میں پہلے اس مقام پہ پہنچ جاؤں, مجھے میری موت نظر آئے, مجھے پتا ہو کہ میں کہاں جانے والا ہوں پروردگار, مجھے دکھا. انسان جب مرتا ہے, روح جب اس سے نکلتی ہے, لوگ رو رہے ہوتے ہیں. آیت اللہ قوم شہید اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ جب روح بدن سے نکلتی ہے تو ظاہر ہے کھنچتی ہے اور روح پرواز چاہتی ہے, لیکن جیسے زندگی گزری ہوتی ہے بدن روح میں وہی کشمکش چلتی ہے. اگر زندگی دنیا میں زیادہ ہے, دنیا پرست ہے, تو روح کو بدن نکلنے نہیں دیتا, اور یہ کھچاؤ کئی عرصے تک چلتا رہتا ہے.
لیکن اگر زندگی ایسی گزاری تھی کہ آخرت کی طرف ہے تو وہ بڑے آرام سے نکلتی ہے اور نکل جاتی ہے. 300 تلواروں کے نوکوں کے برابر روح نکلتے وقت انسان کے بدن میں تکلیف ہوتی ہے. لیکن اگر رجب کے مہینے کے 3 آخری روزے رکھ لے تو روح ایسے نکلتی نہیں جیسے کوئی خوشبو سگائی گئی اور روح نکل گئی. لیکن ہمیں زندگی میں فرصت نہیں ہے جانے محترم کہ ہم آخرت کے بھی پیکج خریدتے. یہاں تو موبائل کے پیکج خریدنے ہیں, ڈیٹا پیکج, کال پیکج, SMS پیکج. آخرت کا پیکج ہے سستے سستے چھوٹے چھوٹے سے پیکج ہیں. خود یہ خریدیں, خدا آسانی پیدا کرے. خدا چند قدم میں سے ایک قدم جو خدا کو پسند ہے وہ شدہ رحمی کا ہے. اگر کوئی فیملی دوست احباب ناراض ہے ایک قدم اٹھا دیں. خدا کو ایک قدم سب سے زیادہ پسند ہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ جو خدا کو پسند ہے. کسی مومن کا دل خوش کر دیں, کسی مومن کی مشکل کو حل کر دیں. جب سیلاب ہے بارہ یقین آپ مدد کر دیں گے اپنے حساب سے جو بھی وہ مدد کریں. وہ خدا یہی دیکھتا ہے کہ یہ میری مخلوق کا خیال کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. خدا یہ کہتا ہے کہ اگر جو میں نے تمہیں دیا ہے چاہے کم دیا اگر تم اس پہ راضی ہو جاؤ تو میں تمہاری کم عبادت کو بھی قبول کر لوں گا. خدا تو بہانوں سے معاف کرنے کے لیے تیار رہتا ہے. ان اللہ یحب التوابین. میں توبہ کرنے والوں سے توبہ کرنے کے لیے آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں حج کر کے آؤں تو میری توبہ ہوگی نا. مسلح میں چاہیں خدا کی بارگاہ میں مساط اٹھانا, ہاتھ اٹھانا یعنی یہاں پلٹ گئے. بس پلٹنا تھا. یہ میں نے ہاتھ اٹھا لیے تو کیا ہے کہ میں فقیر ہوں تو غنی ہے. میرے ہاتھ خالی ہیں. آپ دعاؤں میں جب بھی دیکھ لیں, آپ دعاؤں میں کچھ بھی کر لیں, آپ کے ہاتھ یہی اصل ہے. جتنا کچھ کر لیں ہاتھ خالی. سفر دورانی ہے اور زیادہ راہ بہت کم ہے. اولیاء راتوں کو خدا کی بارگاہ میں کیوں اتنے کھڑے ہوتے؟ کیونکہ جانتے تھے کہ جہاں جانا ہے وہاں معاملہ سخت. آج سختی برداشت کر لو, کل آسانی. آج سردیوں میں اٹھ کے فجر کی نماز پڑھ لو, آج گرمیوں کے روزے پڑھ لو. وہاں پیاس کی شدت بہت زیادہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. اپنی والدہ کی روح کو جب بلایا تو ان سے پوچھا کہ آپ دنیا میں آنا چاہیں گی؟ کہا ہاں میں آنا چاہوں گی. کہا کیوں والدہ؟ کہا میں سخت گرمیوں میں روزے رکھوں گی اور سخت سردیوں کی راتوں کو کھڑی ہو کر عبادت کروں گی. کیوں کہ اصل جو کچھ بھی وہاں ہے وہ اسی وجہ سے ہے. لیکن ظاہر ہے ہم ویسے کھڑے رہتے ہیں, بیٹھے رہتے ہیں, کھانے کی لائنوں میں لگے رہیں گے, گاڑی بھی جو ہے وہ ٹیک اوے میں کھڑی رہے. لیکن خدا کی بارگاہ میں تھوڑی دیر کھڑے ہونا سخت ہے. زندگی سمیٹ رہی ہے. ویسے بھی دنیا بہت تیزی سے آخرت کی طرف بڑھ رہی ہے. یہ طوفانی یہ چیزیں وہ خدا کا عذاب نہیں ہے. بہرحال بعض لوگ درباری مولوی جو ہوتے ہیں وہ ہر معاملے میں خدا کا عذاب ڈال کر ہماری ذمہ داری کرتے ہیں. عذاب نہیں ہے خدا کا, یہ ہماری اپنی کوتاہیاں اور غلطیاں ہیں. بہرحال ابھی تو باتیں آنا شروع ہوئی ہیں کہ ویسے بھی شاید جو ہے وہ کراؤڈ سیڈنگ ہے اور ملک کے ذہن کو کسی اور طرف متوجہ کرانے کے لیے اتنا بڑا ڈرامہ. اللہ بہتر جانتا ہے. بہرحال لیکن جو مشکلات ہیں وہ تو گراؤنڈ پر ریئلٹی ہے, وہ تو حقیقت ہے. لیکن زندگی بہت تیزی سے آخرت کی طرف بڑھ رہی ہے. ظہور کا نقارہ بچ چکا ہے, آواز آ چکی ہے, تیاری ہے. وہ انسان اپنے آپ کو تیار. آواز آئے گی تو سب کو آئے گی. کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے آواز نہیں آئے گی, لیکن اس آواز پہ لبیک کون کہے گا اس کے لیے ابھی سے تیار ہونا. جانے اور کمبارہ میں زیادہ آپ کو جانت نہیں دوں گا. بس اپنے آپ کو آمادہ کریں, اپنی ذمہ داری کو سمجھے. جوان اپنی ذمہ داری کو سمجھے اور بہترین تعلیم حاصل کرے.
بہترین علم، بہترین ٹیکنالوجی، اور اس کے ذریعے اپنے وقت کے امام کا انتظار کیا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ کر ہمارے امام کا کم از کم انتظار نہیں ہو سکتا، وہ پھر کوئی اور امام، ہمارا امام زمانے کا ہے، ہمارا امام آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں آنے والے وقت کا امام ہے، ہائیبرڈ ٹیکنالوجی اور جتنی بھی چیزیں دنیا میں پوسٹ کرتی جا رہی ہیں اس کا امام، اس کو اسی زمانے کے حساب سے ہیکر چاہیے، اسی زمانے کے حساب سے آئی ٹی اسٹرکچر ڈیزائن کرنے والے، فضاؤں ہواؤں کو کنٹرول میں لینے والے جوان چاہیے، تو اس طرف بڑھیں جہاں امام کی وہ مملکت، وہ حکومت ڈیزائن ہو رہی ہے، اس ڈیزائن میں اپنا کردار ادا کریں۔ ہمیں وہ کوفہ بلڈ کرنا ہے جو کہ ٹرانس ماڈرنائزیشن سے کہیں آگے کا کوفہ ہے، جہاں پر جو ہے وہ شاید بدن ٹیلی پورٹ ہو جائیں گے، جہاں پر انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ سیکنڈز میں ٹرانسفر ہو جائے گا، ہمیں اس طرف آنا ہے۔ ہمارا امام زمانے کا امام، اور ہر زمانے کا امام اسی زمانے کی چیزوں سے دشمن کا مقابلہ کرتا ہے۔ آج اگر ظاہری طور پر دشمن اپنے آپ کو، جو کہ بہرحال بہت تیزی سے ناکامی کی طرف ہے، تو سمجھتا ہے تو ہمیں بہت اس سے آگے جانا ہے۔ دنیا ڈسٹنٹ کلاؤڈ کی مانند ہے، اور اس کلاؤڈ پہ ہمیں اپنی حکمرانی چاہیے۔ ہم جب تک اپنی حکومت کو اس فضا میں قائم نہیں کریں گے، ہم امام کی نصرت نہیں کر سکتے۔ جان محترم، مگر ایک امام ہے کہ جو بہت مشکل حالات میں، سب سے سخت حالات اس امام نے گزارے۔ کربلا کے واقعے کے بعد جتنی مشکلات سید الساجدین پر پڑی، کسی امام پر امام 30 سے 35 سال گریا چلتے ہیں۔ ایوان موت، ہمارا رونا بھی کیا رونا، ہمارا گریا کے دم نہیں۔ ہم تھوڑی دیر روتے ہیں، یہ خدا کا لطف ہے اور کرم ہے کہ ہم تھوڑا روتے ہیں، ہماری آنکھیں آنسو خشک نہیں ہوتے۔ ابھی بھی آپ بزرگوں کو ساری زندگی روتے رہے، ابھی بھی کربلا کے میدان میں لے جائیں، یہ پھٹ پڑیں گے، یہ گر پڑیں گے۔ خدا کربلا کی زیارت نصیب فرمائے، خدا بین الحرمین چلنا نصیب فرمائے۔ نہ جانے کس مقام پر میرا حسین بیٹھا ہوگا، کبھی علی اکبر کے بدن کو لا کر کسی کونے پہ بیٹھا ہوگا، کبھی علی اصغر کو دفنا کر خیمے گاہ، خدا آپ کو لے کے جائے، زیارت کریں، خیمے گاہ دیکھیں۔ خیمے گاہ کے پیچھے میں روزے اور میں ہی مجلس پڑھ رہا تھا، پڑھتے پڑھتے احساس ہوا، میں نے کہا یہیں کہیں وہ جگہ ہوگی جہاں حسین نے اپنے چھوٹے سے گلاب کو دفنایا۔ عزاداران، ظاہر ہے چیزیں اختیار میں ہمارے نہیں، یہ تو وہ سیدہ کا فرزند ہے جس نے ان مشکلات کو برداشت۔ یہ جتنی بھی بہرحال مشکلات تھی، مصیبتیں کم نہیں تھی، مگر یہ ساری مشکلات بہت ساروں کے لیے روزے عاشورہ ختم ہو گئی۔ تیر کھا لیا، وہ کہ سخت تھا، مگر وہیں کربلا میں رہ گئے۔ اصل مصیبت تو اس امام کے لیے ہے جو بریدہ سروں کو نیزوں پہ لے کر، عجیب اور منفرد کاروان ہے تاریخ بشریت کا، کہ جس کے آگے چلنے والے جگر کے ٹکڑے ہیں مگر سر نیزوں پر ہے۔ یہ کاروان کو آگے لے کر چل رہے، اور اہل حرم بغیر محملوں کے سواریوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہر ایک ماں کی نگاہ اپنے لفتے جگر کے سر پر ہوگی، ایک بچی بھی ہے جو اپنے بابا کے سر کو دیکھ رہی ہے۔ پورے رستے خاموش ہے۔ کئی مقام ایسے آئے جہاں بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے بھائی کے سر کو دیکھ کر کہا، بھیا ہم سے بات نہیں کرتے، اپنی بیٹی سے تو بات کرتے۔ اور امام حسین کی آنکھوں میں آنسو۔ وہ بھی آسان نہیں ہے، سب لٹ جائے، تکلیف ہو جائے، انسان کا کوئی پیارا دنیا سے چلا جائے، لوگ تلاشا دیتے ہیں، بیٹیوں کا باپ چلا جائے، لوگ سروں پہ ہاتھ رکھتے ہیں،
لوگ پیار کرتے ہیں، لوگ سمجھاتے ہیں، مگر یہاں باپ کے جانے کے بعد سر پہ ہاتھ نہیں رکھا ہے، یہاں تماچے لگائے، یہاں تازیانے لگائے، یہاں پانی سامنے گرا دیا جاتا ہے، نہ جانے سواریوں کو اس طرح دوڑایا جاتا ہے کہ بچے معصوم سواریوں سے نیچے گر جاتے ہیں۔ عزیزان، یہ سب مشکلات کو وہ ایک امام دیکھ رہا ہے کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، گلوں میں خوف لیے شہر شہر گلی گلی پھرایا گیا، اور اہل حرم ساتھ مولا اتنا گریا، اتنا روئیں گے، اب تو بڑا وقت ہو گیا کربلا کو۔ امام نے کہا حضرت یعقوب کا ایک یوسف کھویا تھا، میرے 18 یوسف میرے سامنے قربان ہو گئے، کیسے نہ روئے سجاد۔ امام جب کسی کسائی کو دیکھتے تھے کہ وہ جانور کو قربان کر رہا، امام ایک کسائی کے پاس اکثر امام جاتے تھے، کہا تم زبا سے پہلے پانی پلا دو۔ جب کچھ دفعہ زیادہ ہو گیا تو ایک دن وہ کسائی مجبور ہو گیا، اس قصاب نے امام سے کہا مولا ہم مسلمان ہیں۔ امام نے کہا وہ کیسے مسلمان تھے؟ جنہوں نے میرے بابا کو پیاسا شدید کیا۔ اب یہ مصیبتوں کو دیکھتا دیکھتا جتنی مصیبتیں، امام نے پھر بھی یہی کہا کہ سب سے بڑی مصیبت شام کی مصیبت۔ غیرت مند شخص اپنے اہل حرم کے معاملے میں بہت غیرت کرتا ہے، تو یہ غیرت بہت ضروری ہے انسان کے لیے کہ انسان باحجاب بھی ہو اہل خانہ تو بھی کوشش کرتا ہے کہ بازار سے نہ گزرے، لیکن سلام و سید السجاد پر کہ جن کے گھر والے بغیر چادروں کے شام کے بازار میں کھڑے ہیں۔ عزیزان، یہ مصیبتیں سید السجاد نے برداشت کی، مگر انہی مصیبتوں کو برداشت کرتے کرتے امام سجاد شام کے دربار میں پہنچے۔ اور ہر امام کا خطبہ ہے، وقت اس طرف نہیں۔ عزیزان، مگر امام نے اجازت امامت سے بہت بدن دفنائے، مگر جیسے ہی شام کے خرابے کے اندر انہیں ڈالا گیا تو ایک بچی جو سارے راستے صبر کر رہی تھی، اب اس کا صبر ختم ہو گیا، بابا بابا کہتی رہی۔ جب یزید کے کانوں میں آواز پہنچی، یزید لعین نے کہا کہ جاؤ اس بچی کو بابا دے دو۔ کسی کا باپ کسی بچی کے پاس اس حالت میں، آپ بھی بیٹیوں والے ہوں گے، آپ بھی گھر جاتے ہوں گے، بیٹی آپ سے لپکتی ہوگی، پیار کرتی ہوگی، پوچھتی ہوگی بابا کہاں تھے، کب آئے، کیا ہوا۔ عزیزان محترم، جب اس بچی کو بابا ملا، کیسا ملا؟ جب دشت سے کپڑا ہٹا تو ایک سر بریلا، خاک میں اٹی زلفیں، چہرے پر زخموں کے نشان، ہونٹوں پہ تازہ چھڑی کے نشان کو بی بی نے اپنے بابا کے سر کو اٹھایا، ہونٹوں کو ہونٹوں سے لگایا، بچی شروع ہو گئی۔ بابا آپ کے جانے کے بعد خیمے جل گئے، بابا آپ کے جانے کے بعد دامن جل گیا، بابا آپ کے جانے کے بعد قانون بدل گیا، بابا سروں پہ ہاتھ نہیں رکھے انہوں نے ہمیں تماچے مارے ہیں بابا۔ بابا یہ مجھ سے کہتے تو میں گوشوارے خود دے دیتی رہا۔ یہ کہتے کہتے بچی خاموش ہو، بی بی زینب سمجھی کہ بچی سو گئی ہوگی، جا کے کیا دیکھا، ایک طرف سر ہے ایک طرف بچی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے امام نے بڑے بدن دفنائے، مگر یہ ایک شام کے زندان میں اپنی بہن کا بدن نہ جانے کس طرح سید السجاد نے دفنایا ہو، اور کیسی غربت کہ جب یہ لٹا ہوا کارواں دوبارہ چہلوں پر پہنچا کربلا، خدا ہم سب کو کربلا میں 40 کی زیارت نصیب فرمائے۔ جب یہ پہنچا
تو بی بی زینب جا کر اپنے بھائی کے اس جسد مبارک کے اوپر گر پڑی اور کہا بھائی ایک امانت لے کر گئی تھی، وہ امانت شام کے زندان میں رہ گئی۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما، حاضرین مجلس کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرما، بانیان مجلس کے اس خلوص اور عبادت کو قبول فرما، ان کے اور حاضرین کے مرومین کو پروردگار اہل برزخ کے اندر ملکوت میں ان کی مشکلات کو آسان فرما، اہل بیت کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگار جہاں بھی مجلس عزاداری ہو رہی ہے ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ سید السجاد کا، تجھے واسطہ اسیران کوفہ اور شام کا، جتنے بے گناہ اسیر ہیں انہیں رہائی عطا فرما۔ پروردگار یہ ہمارے وطن میں جو مشکلات ہیں بارش کی وجہ سے، پانی، تو خالق ہے، تو مالک ہے، ہوائیں بھی تیرے کنٹرول میں ہیں، پانی بھی تیرے اختیار میں ہے، تو چاہے تو سب ان کو روک سکتا ہے، تو چاہے تو ان کے رخوں کو موڑ سکتا ہے۔ تو پروردگار یہ سادے لوگ ہیں، یہ رزق حلال دو لقمے کے لیے زحمت کرنے والے لوگ ہیں۔ پروردگار رحم کر، یہ ملک تیرے ہی لا الہ الا اللہ کے لیے بنا ہے، یہاں کے لوگوں پر، یہاں کی مملکت پر رحم فرما، ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما۔ پروردگار پاکستان کے دشمنوں کو نیز کر نابود فرما۔ پروردگار ہم خطاکار ہیں، ہم گناہگار ہیں، ہماری عاقبت خیر عطا فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔ صلوات محمد و آلہ